بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں سید وسیم عباس۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اور آج ہم جماعت دہم کی شامل نصاب اردو کی کتاب کے حصہ نظم کی نظم نمبر 3 میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے پہلے 2 لیکچر ہو چکے ہیں، اسے سماعت کر لیجئے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے نظم کا تعارف کیا تھا، جس میں مرثیہ نگاری کی تعریف، کسی مرحوم شخص کی تعریف میں لکھا گیا کلام مرثیہ نگاری کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عزیز طلباء و طالبات، یہ مرثیہ چونکہ مشتمل ہے تخیلاتی شاعری پر، یعنی اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات ہم نے پڑھی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسدس کیا ہوتا ہے؟ ایسا بند جس میں بات 6 مصروں میں مکمل ہو، اسے کہتے ہیں مرثیہ نگاری۔ تو آج ہم بند نمبر 4 اور بند نمبر 5 کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی، مفہوم اور پھر تشریح اور حوالہ جات کی طرف بڑھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، کتاب کھول کر سامنے رکھ لیجئے، مشکل الفاظ نوٹ کر لیجئے۔ بند نمبر 4، کوسو کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار، گرمی یہ تھی کہ زیز سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدبو زرد تھے۔ سب سے پہلے کوسو، اس کا مطلب ہے دور تک۔ کوس ویسے زمین کی پیمائش کا پیمانہ ہے۔ یہ 1.5 سے 2 میل اور کچھ نے 2 میل لکھا ہے، اتنی مسافت کو کوس کہتے ہیں۔ اور کوسوں کا مطلب دور تک، یعنی کوس کی جمع کوسوں، دور تک۔ شجر درخت، گل پھول، برگ و بار پھل اور پتے۔ برگ کہتے ہیں پتے کو، بار کہتے ہیں پھل کو۔ نخل کھجور کے درخت کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں بڑا درخت مراد ہے اسے۔ صورت چنار، چنار درخت۔ عزیز طلباء و طالبات، چنار ایک درخت کا نام ہے۔ اس کے پتے آگ کی طرح ہوتے ہیں، یعنی ان کا رنگ آگ کی طرح ہوتا ہے۔ دور سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے دھوپ میں اس درخت کو آگ لگی ہوئی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ تمام تر درخت خشک ہو کر ایسا منظر پیش کر رہے تھے جیسا چنار درخت کا ہوتا ہے۔ شاخ باردار، پھلدار، ٹہنی۔
زیست زندگی مدکوک دکھ یہ بیماری کا نام ہے، ٹی بی بھی کہہ دیتے ہیں اسے۔ یہ مشکل الفاظ تھے، اب ہم بڑھتے ہیں اس کے مفہوم کی طرف۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، دور تک کسی درخت پر پھول پھل پتے نظر نہیں آتے تھے، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، چنار درخت کی طرح ہر درخت جل رہا تھا، ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، پھولوں سے مسکراہٹ اور سبزے سے لہکنا رخصت ہو چکا تھا، کانٹا ہوئی تھی سونک کے ہر شاخ باردار، ہر پھلدار ٹہنی خشک ہو کر کانٹا بن چکی تھی، گرمی یہ تھی کہ زیز سے دل سب کے سرد تھے، گرمی اس قدر تھی کہ سب کے دل سرد ہو چکے تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے، پتے دک زدہ چہروں کی طرح زرد ہو چکے تھے۔ عزیز طلبہ، یہ تھے اس کا مفہوم۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ شاعر کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں گرمی کی اس قدر شدت تھی کہ دور تک درخت تو موجود تھے، جیسے موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح درخت تو موجود تھے لیکن کسی درخت پر پھل پھول پتے کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ اب یوں سمجھیے کہ ہر درخت گرمی کی شدت سے سوکھ چکا تھا۔ شاعر نے چنار درخت کی مثال دے کر یہ سمجھایا ہے کہ جیسے گرمیوں کے موسم میں جب چنار درخت پہ دھوپ پڑتی ہے، وہ اپنی رنگت کی وجہ سے ایسا منظر پیش کرتا ہے کہ دور سے لگتا ہے کہ اس درخت کو آگ لگی ہوئی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ تمام درخت اس چنار درخت کی منظر کشی پیش کر رہے تھے، چنار درخت کی طرح زرد ہو چکے تھے، ایسے لگتا تھا کہ درختوں کو بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ پھول تو موجود تھے لیکن وہ گرمی کی شدت سے خشک ہو چکے تھے، اور میدانوں میں دیکھیں جو ہرے بھرے رہتے تھے، ان میدانوں میں گھاس تو تھی لیکن گرمی کی شدت سے وہ بھی خشک ہو چکی تھی، اور درختوں میں ٹہنیاں تو تھی لیکن ان کی ہریالی نہیں تھی، ہر پھلدار ٹہنی خشک ہو کر ایک کانٹے کا منظر پیش کر رہی تھی، اور گرمی کی شدت سے دل کی حرکت تھم چکی تھی، رک چکی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، اور درختوں پہ پتے ایسا منظر پیش کر رہے تھے جیسے کسی شخص کو بیماری لگ جائے اور اس کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ درختوں کے پتے بھی ان دک زدہ چہروں کا منظر پیش کر رہے تھے۔ تو یہ اس کی تشریح تھی۔ اب ہم بڑھتے ہیں حوالہ جات کی طرف۔ دھوپ نے جھلسا دیے سب ننھے پھولوں کے بدن، اور کلیوں کے لبوں سے مسکراہٹ چھین لی، یعنی دھوپ کی وجہ سے تمام ننھے پھول مرجھا چکے تھے اور کلیوں کے لبوں سے مسکراہٹ چھین لی، مطلب کلیاں تو تھی لیکن خشک ہو چکی تھی۔ وہ دن ہے جن دنوں کوئی کرتا نہیں سفر، گرمی کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، گرمیوں میں سفر نہیں کیا جاتا، صحرا کے جانور بھی نہیں چھوڑتے ہیں گھر، یعنی صحرا کے جانور بھی اپنے گھروں کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اب ہم بڑھتے ہیں بند نمبر 5 کی طرف۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے، بند کو دیکھیے۔ شیر اڑتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے،
گردوں کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ سب سے پہلے کچھار، شیر کی رہائش، آہو یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، ہرن، آئینہ مہر، سورج کی شفافیت، مقدر، غبار آلود، گردوں، مضطرب، بے چین۔ جی یہ مشکل الفاظ کے معنی تھے، اب ہم بڑھتے ہیں مفہوم کی طرف۔ شیر اڑتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، گرمی کی شدت سے شیر غاروں سے باہر نہیں آتے تھے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، اور ہرن سبزہ زار سے باہر نہیں آتے تھے۔ ان دونوں کا مجموعی طور پر ہم مفہوم یوں کر سکتے ہیں کہ شیر کچھار سے اور ہرن سبزے سے باہر نہیں آتے تھے۔ سورج کا چہرہ گرد آلود ہے اور فضا آلودہ ہو چکی ہے، آسمان کو زمین کی تپش سے بخار ہو چکا ہے، دنیا کے لوگ گرمی کی شدت سے بے چین ہیں، اور جو دانہ زمین پہ گرتا ہے وہ بن جاتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ عزیز طلبہ طالبات، شاعر میدان کربلا کی گرمی کی شدت کو بیان کر رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایسا جانور جو جنگل کے جانوروں میں سب سے مضبوط درجہ رکھتا ہے، جس کو شیر جس کو بادشاہ کہا جاتا ہے جانوروں کا، گرمی کی اس قدر شدت تھی کہ وہ جس غار میں رہائش پذیر تھا وہ اپنے غار سے سارا دن باہر نہیں آتا تھا، اور ہرن سارا دن سبزے میں رہتے تھے۔ عزیز طلبہ، شاعر نے مبالغہ آرائی کا استعمال کیا ہے۔ میدان کربلا چونکہ ایک صحرائی علاقہ ہے، وہاں ہرے بھرے میدان نہیں ہے، شاعر نے مبالغہ آرائی کا استعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قدر گرمی تھی کہ ہرن بھی سبزے سے باہر نہیں آتے تھے، اور سورج کی شفافیت ختم ہو چکی تھی، یعنی آسمان کی طرف دیکھیں تو سورج کی جگہ فضا میں گرد محسوس ہوتی تھی اور آسمان زرد محسوس ہوتا تھا۔ گردوں کو تب چڑھتی تھی زمین کے بخار سے، سورج سے اس قدر تپش زمین پہ آتی تھی کہ زمین گرم ہو جاتی تھی، اور اس گرمی کی وجہ سے آسمان بھی گرم ہو جاتا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے آسمان کو زمین کی تپش سے بخار ہو چکا ہے۔ دنیا والے زمین پر رہائش پذیر تو تھے، لیکن سبھی بے چین ہو چکے تھے گرمی کی شدت سے۔ زمین تنور کا منظر پیش کر رہی تھی، جو دانہ زمین پر گرتا تھا وہ بھن جاتا تھا جیسے دانوں کو جلایا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھی اس کی تشریح۔ اب بڑھتے ہیں حوالہ جات کی طرف۔ زمین کی حدت سے آسمان کو بھی چڑھ گیا تھا،
بخار ایسا کہ زرد معلوم ہو رہا تھا۔ حدت کہتے ہیں تپش کو، یعنی زمین اس قدر گرم ہو چکی تھی کہ آسمان بھی اس کی شدت سے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اسے بخار ہو چکا ہے۔ رنج مسافرت میں ہیں سلطان بحر و بر، لب برگ گل سے خشک ہیں چہرہ ارگ سے تر۔ رنج مسافرت میں ہیں یعنی مصیبتیں یہ سفر کر رہی ہیں سلطان بحر و بر، یعنی ہر طرف گرمی ہی گرمی ہے، اور پھولوں کی پتیوں کے لب بھی خشک ہو چکے تھے جبکہ لوگوں کے چہرے ارگ سے تر تھے، یعنی پسینے سے شرابور تھے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا بند نمبر 4 اور 5۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اسے نوٹ کر لیجئے اور اسے اچھے طریقے سے تیار بھی کر لیجئے تاکہ سالانہ امتحانات کے اندر تیاری کرنے میں آپ کو مسئلہ پیش نہ آئے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے، اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔